بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ اردو جماعت سال اول کے نصاب میں شامل نظم حمد کے اپنے دوسرے لیکچر میں آج ہم شعر نمبر 3، 4، 5 اور 6 کی تشریح پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اپنے پہلے لیکچر میں ہم نے نظم حمد کے پہلے 2 اشعار کی تشریح اور خلاصہ پڑھا تھا۔ شعر نمبر 3 دیکھیے۔ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ خلوت کا مطلب ہے تنہائی یا اکیلا پن۔ جلوت سے مراد ہے ظاہر کرنا، دکھانا، سب کے سامنے موجود ہونا۔ پنہاں کا مطلب ہے چھپا ہوا یا پوشیدہ، اور عیاں کا مطلب ہے ظاہر، نظر آنے والا۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح بنے گا کہ اے اللہ، تو انسان کی تنہائی میں بھی موجود ہے اور محفلوں میں بھی جلوہ گر ہے، تو کہیں پوشیدہ اور کہیں ظاہر ہے۔ اس شعر میں بیٹا شاعر اللہ تعالیٰ کی بے مثال صفات کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان گنت صفات میں سے ایک صفت اس کا حاضر و ناظر ہونا بھی ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں دنیا میں ہر جگہ موجود ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ شاعر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، تو ہماری تنہائیوں میں بھی موجود ہے اور ہماری محفلوں میں بھی تیرا ہی جلوہ ہے۔ تجھ سے کوئی چھپ نہیں سکتا، کیونکہ تو خود فرماتا ہے کہ میں انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہماری محفلیں بھی تیرے دم قدم سے ہیں، تیرے لطف و کرم سے ہیں، اور تنہائیوں کا سکون اور ذکر و فکر بھی تیری ہی عطا ہے۔ اس دنیا میں تو کہیں پوشیدہ ہے اور کہیں ظاہر ہے۔ اب بیٹا اللہ تعالیٰ کا پوشیدہ ہونا تو ہر عام آدمی کے لیے بھی قابل فہم بات ہے۔ ہر عام آدمی کی سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پوشیدہ ہے۔ لیکن ایک سوال جو یقیناً ہر حساس دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ظاہر ہونے سے کیا مراد ہے؟ امیر مینائی دراصل اس شعر میں صوفیہ کے نظریہ وحدت الوجود کو اختیار کرتے ہوئے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس قرار دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا ہمارے سامنے ہے تو پھر دنیا کا خالق بھی پوشیدہ نہیں، بلکہ اپنی تخلیق کی صورت میں عیاں ہے۔ نظریہ وحدت الوجود سے بھی یہی مراد ہے کہ صوفیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات کی ہر شے کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہی اسی لیے ہے کہ اس کی شان تخلیق کا اظہار ہو۔ جیسے حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے دنیا بنا دی۔ امیر مینائی بھی اسی پس منظر میں دنیا کے وجود کو اللہ تعالیٰ کا عیاں اور ظاہر ہونا قرار دے رہے ہیں۔ ایک اور شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، حیراں ہے مگر عقل کہ کیسا ہے وہ، کیا ہے۔ اور ایک اور شاعر کے نزدیک کہ چاند میں کہکشاں میں پھولوں میں اسی کی نشانیاں دیکھوں۔ اور پہلا شعر جو مظفر وارسی کا ہے، نہ کر تلاش اسے بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ بیٹا یہ حقیقت ہے کہ اس کائنات میں خدا کے جلوے ہر چار سو پھیلے ہوئے ہیں۔ دنیا کی تمام اشیاء اس کی قدرت کے جلووں کے مختلف مظاہر ہیں، ورنہ ان چیزوں کا کوئی وجود نہ ہوتا۔ لیکن انسان کتنا بے خبر ہے کہ اپنے محبوب حقیقی سے غافل ہے۔ یہی غفلت
انسان کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد رب شناسی اور اس کی عبادت ہے، مگر جب وہ غفلت کا شکار ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے تو گویا وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کسی راستے پر بھی چلے تباہی اور بربادی کی جانب ہی بڑھتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد اس کے ہاتھ سے چھن جاتا ہے اور اس کی عمر ناکامی و نامرادی کا نشان بن جاتی ہے۔ لیکن اہل نظر اور ذی ہوش اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ میں اگر موجودہ دور کی بات کروں تو بیٹا، اس دور میں ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم عقل و دانائی کے ساتھ ساتھ نگاہ عشق سے اپنے رب کی نشانیوں پر غور و فکر کریں، تنہائیوں میں، محفلوں میں اس کے جلوے دیکھیں، اسے پہچانیں، اس کے وجود کا احساس کریں، اس لیے کہ اس کی ذات کی صفات ہر جگہ دیکھنے والی آنکھ کو دعوت فکر دے رہی ہے۔ بات کو مختصر کرتے ہیں۔ امیر مینائی در حقیقت اس شعر میں اسے حقیقت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے نشانات ہر سمت اور ہر جگہ ہمیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، کائنات کی ہر شے میں اسی کی ذات کا عکس نظر آتا ہے۔ پچھلے اشعار کی مانند یہ شعر بھی بالکل سادہ اور عام فہم ہے اور امیر مینائی کے کمال فن کا عکاس ہے۔ شعر نمبر 4 دیکھیے بیٹا۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے، مہماں تو ہے۔ مہماں کون ہوتا ہے؟ کسی کے گھر آنے والا، یعنی ضیافت پر آنے والا، اور میزبان ضیافت پر بلانے والا مراد صاحب خانہ شخص، گھر کا مالک، اور سوا کا مطلب ہے علاوہ۔ اس کا مفہوم کچھ ایسے بنے گا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں، یہاں وہی میزبان ہے اور وہی مہمان ہے۔ اس شعر میں بھی بیٹا ایک بار پھر نظریہ وحدت الوجود کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا عکس ہر شے میں موجود ہے۔ یہ شعر سادہ اور آسان ہے۔ اس شعر کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ حمد کے اس شعر میں بھی شاعر امیر مینائی صوفیہ کے مشہور نظریہ وحدت الوجود کو موضوع بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اس کائنات میں تیرے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں ہے، تو ہی یہاں مہمان ہے اور تو ہی یہاں میزبان ہے۔ نظریہ وحدت الوجود کے مطابق حقیقی وجود اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور دنیا میں ہمیں جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس ہے۔ جیسے صوفیہ کرام کا نعرہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں۔ شعر کا پہلا مصرع بیٹا اسی خیال پر مشتمل ہے۔ امیر مینائی کہتے ہیں کہ اے میرے خالق، دنیا میں تیرے سوا کوئی وجود حقیقی نہیں، یہاں جو کچھ ہے تیری ذات کا عکس ہے۔ پھولوں میں تیرا رنگ اور کلیوں میں تیری ہی خوشبو ہے، سورج کا چمکنا اور بادلوں کا برسنا تیری قدرت کاملہ کو ظاہر کرتا ہے، چاندنی تیری ہی جمال کا اظہار ہے، روشنی تیری ہی عطائے خاص ہے، انسان تیرا ہی شاہکار ہے، جو کچھ بھی ہے تیرا عکس ہے، تیری نشانیاں ہیں۔ یہ دنیا اگر ایک گھر ہے تو یہاں مہمان بھی تو ہے اور میزبان بھی تو ہے۔ مختلف روپ میں تیری مخلوق تیری ہی ذات کا اظہار ہے، تجھ سے الگ کچھ نہیں، ہر طرف تو ہی تو ہے۔ تیرے علاوہ اس دنیا کے کارخانے میں نہ تو کسی کی کوئی حیثیت و وقت ہے اور نہ ہی کسی کو قیام اور استقرار، تو ہی مستقل، دائمی اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ باقی سب جاندار اشیاء فانی اور ہلاک ہو جانے والی ہیں۔ جیسے قرآن میں ہے
کہ ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے تیرے رب کی ذات کے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اے لوگو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب بیٹا، اگر ہم بطور مسلمان اس بات پر غور کریں تو ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ دنیا میں ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ہمیشہ ذہن رہنے والی ہستی ہے تو وہ بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ چونکہ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اس لیے وہ ذات ہی خود ہی میزبان ہے اور خود ہی مہمان ہے۔ شاعر نے اس شعر میں اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، تو ہی میزبان اور تو ہی مہمان ہے، تو ہی ضیافت کرنے والا ہے اور تو ہی ضیافت پر بلانے والا ہے، یعنی تو ہی سب کچھ ہے۔ یہ شعر بھی گزشتہ اشعار کی طرح بیٹا اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کا اظہار کر رہا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا، مدرسہ یا دیر تھا، کعبہ تھا یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے وہاں، تو ہی صاحب خانہ تھا۔ بیٹا مدرسہ یا دیر تھا، یہاں پروف ریڈنگ کی ایک غلطی رہ گئی اور دیر کے آگے خانہ لکھا گیا، بلکہ اصل شعر یوں ہے کہ مدرسہ یا دیر تھا، کعبہ تھا یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے وہاں اور تو ہی صاحب خانہ تھا۔ ایک اور شاعر کے نزدیک زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اس داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ اس شعر کو مختصر کرتے ہیں، یعنی یہ پوری کائنات اور کائنات کے اندر موجود تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی ذات کے مختلف مظاہر ہیں۔ اللہ ہی مہمان ہے اور وہی میزبان ہے۔ بیٹا یہ شعر سادہ ہے، آسان ہے، عام فہم ہے، اور اللہ کو میزبان اور مہمان کہنا بہت خوبصورت بات ہے۔ شعر نمبر 5 دیکھیے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ یہ دو اہم نکات جن کی مدد سے ہم تشریح کریں گے، ایک اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر جگہ موجود، اور دوسرا صنعت میرات النظیر کا استعمال۔ یہ صنعت میرات النظیر کیا ہے یہ میں شعر کی تشریح میں کے آخر میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اس شعر میں بیٹا شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اللہ، باغ میں تیرا ہی رنگ ہے اور تیری ہی خوشبو ہے۔ انسان ذرا غور و فکر سے کام لے تو یہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے کہ باغباں بھی تو ہی ہے۔ اس شعر میں بیٹا چمن کی علامت سے مراد دنیا ہے۔ چمن سے مراد کوئی باغ نہیں بلکہ چمن سے مراد دنیا ہے، اور صوفیاء کے نزدیک کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات کا عکس ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے۔ امیر میرائی نے اس شعر میں بھی بالکل یہی حقیقت بیان کی ہے۔ چمن کی جگہ دنیا پڑھا جائے تو پہلے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تیرا ہی رنگ ہے اور تیری ہی خوشبو ہے، یعنی یہاں تیرے سوا کچھ بھی نہیں، تو ہی تو ہے۔ اور دوسرے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ باغباں بھی تو ہے، یعنی دنیا کا نظام چلانے والا بھی تو ہے۔ جیسے بیٹا باغ کی رکھوالی ایک مالی کرتا ہے، تو شاعر کیا کہتا ہے کہ باغ یعنی یہ دنیا یہ بھی تیری ہے، اور اس کی حفاظت کرنے والا، اس کی رکھوالی کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تو دنیا اور مخلوقات کا خالق ہی نہیں، رازق بھی ہے۔ شاعر دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، باغ میں اور گلستان میں موجود پودوں، پھلوں اور پھولوں میں تیرے ہی رنگ کے جلوے ہیں، یعنی دنیا کے اندر موجود ہر چیز تیری ذات کا عکس ہے۔ دنیا کے اندر موجود ہر چیز کی خوبصورتی، رنگینی اور رنائی تیری ہی وجہ سے ہے۔ باغ یعنی دنیا کی فضا میں جو خوشبو پھیلی ہوئی ہے، جو خوشبو آ رہی ہے، جو مہک آ رہی ہے، وہ سب تیرے سبب سے ہے۔ شاعر نے جب رنگ و بو کے وجود پر غور کیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ ان کا باغباں وہ نہیں
جو ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، جو انہیں پانی دے رہا ہے، بلکہ ان کو پروان چڑھانے والی ہستی کوئی اور ہے، ان کا میر گلشن کوئی اور ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور ہے، ان کو حسن و جمال اور آرائش و زیبائش عطا کرنے والا کوئی اور ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جیسے قرآن میں ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا، تو یہ زمین، اس کی خوبصورتی، اس کی رنگینی اور رعنائی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تخلیق کیا ہے۔ اس جہان کو، اس کائنات کو خوبصورت بنایا ہے۔ ایک باغ اور باغ میں موجود پھولوں کی طرح خوبصورت بنانا وہ انسان کے لیے ہی ہے۔ چمن میں پھولوں کے رنگ دیکھ کر، ان کی خوشبو سونگھ کر، ان کے بنانے والے کا خیال ضرور ذہن میں آتا ہے۔ انسان جب غور کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ باغبان اللہ ہے جو انہیں پروان چڑھاتا ہے اور اس قابل بناتا ہے کہ وہ چمن یعنی دنیا کو اپنی خوشبو اور مہک سے معطر کر دیں۔ جیسے حالی نے کہا تھا، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا بیٹا کہ اس شعر میں شاعر نے صنعت میرات النظیر کا استعمال کیا ہے۔ میرات النظیر کا مطلب ہے کلام میں ایک چیز کی نسبت سے دیگر ملتی جلتی اشیاء لانا۔ مثلا اس شعر میں چمن کے حوالے سے رنگ، بو اور باغبان کے الفاظ لائے گئے ہیں۔ یہ تمام الفاظ ایک ہی چیز سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو صنعت میرات النظیر کہتے ہیں۔ شعر نمبر 6 دیکھیے، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ اس شعر کے دو اہم نکات کہ راز جاننے والے بہت لوگ، لیکن حقیقی رازدار اللہ تعالیٰ کی ذات، جیسے قرآن میں بھی ہے کہ اللہ سینوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر امیر مینائی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے امیر، میرے رازوں کے بہت سے محرم ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میرے رازوں سے واقف ہیں، میری پوشیدہ، چھپی ہوئی اور خفیہ باتوں کو بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ ان میں میرے کئی قریبی دوست بھی ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ اصل رازداں اللہ کی ذات ہے۔ یہ حقیقت ہے، انسان اپنے دل میں راز نہیں رکھ سکتا، اس کا سب سے بڑا دشمن اس کا دل ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے پہلو میں ہے۔ عقلی دلیل یہ کہتی ہے کہ جب بندہ خود اپنے بھید کو، اپنے راز کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تو دوسرے کیسے اس کے راز کی حفاظت کریں گے؟ دوسرے کیسے اس کے بھیدوں کی حفاظت کریں گے؟ وہ تو کسی نہ کسی صورت میں اس کے بھیدوں کو ظاہر کر دیں گے اور اس سے انسان کی تذلیل ہوگی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ انسان کا حقیقی رازداں، انسان کا حقیقی رازدار اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی انسان کے پوشیدہ اور چھپے رازوں کو جانتا ہے اور ان کو چھپاتا بھی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے کہ اور اللہ جانتا ہے اور خبر رکھتا ہے۔ وہ ذات سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، لیکن غفور اور رحیم بھی ہے، وہ انسان کے پردے بھی رکھتی ہے، کیونکہ اس کا ایک نام ستار ہے، یعنی چھپانے والا۔ اللہ ہی سچا دوست، غمخوار اور مونس و ہمدرد ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ تمام دنیاوی رشتوں سے بے تعلق ہو کر اللہ سے تعلق جوڑ لے، اسی سے امیدیں، آرزوئیں اور تمنائیں وابستہ کیے رکھے۔ وہی تمناؤں اور آرزوؤں کو بروئے کار لانے والا ہے، وہی ہر شے کا مالک ہے اور اسی پر ہر شے کی حقیقت آشکار ہے۔ اگر انسان اس حقیقت کو سمجھ لے کہ اس کے بے شمار مسائل حل ہو جائیں اور دنیا میں غم اور دکھ اس کے قریب بھی نہ آئیں۔ ہم کسی راز سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ یہ شعر مقطع کا شعر ہے، یعنی شاعر نے اس میں اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ یہ شعر اس بات کی علامت بھی ہے کہ حمد اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ سادگی، سلاست اور روانی امیر مینائی کے اس شعر کا خاصہ ہے۔ بیٹا میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے یہاں حوالہ جات آپ کی سہولت کے لیے درج کیے، اس میں قرآن آیات کے حوالے بھی ہیں، قرآن آیات کے تراجم کے،
اور مختلف شاعروں کے اشعار بھی ہیں۔ تو میں شعر کی وضاحت کرتے ہوئے کبھی کبھار ان حوالوں کو اپنی تشریح میں استعمال کر جاتا ہوں، کبھی کبھار نہیں بھی کرتا، کوئی اور حوالے استعمال کر جاتا ہوں۔ تو یہ تمام حوالہ جات جو ہیں یہ آپ کی سہولت کے لیے ہی ہیں، تو آپ تشریح کرتے ہوئے جب بھی ضرورت محسوس کریں تو ان حوالہ جات کو اپنی تشریح کا حصہ بنائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ ایک بچے نے اسپیشلی مجھے میسج کر کے پوچھا کہ کچھ ایسی کامن چیزیں ہو جائیں جو ہم ہر شعر کی خصوصیت کے طور پہ لکھ سکیں، یعنی شعر کی تشریح جب آپ مکمل کر چکتے ہیں تو آخر میں آپ شعر کی فکری و فنی حوالے سے کوئی نہ کوئی خوبی گنوا دیں۔ جیسے میں نے شعر نمبر 3 میں لکھا تھا کہ اس میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے، اور وہ میں بیان کرنا بھول گیا۔ تضاد دراصل دو مخالف چیزوں کو کہتے ہیں، جیسے تنہائی اور محفل یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اسی طرح ظاہر ہونا اور چھپا ہونا بھی دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ تو یہ حمد اور اس سے آگے آنے والی زیادہ تر نظمیں بھی وہ ہیں بیٹا، اور خاص طور پہ غزلیں جو بالکل آسان ہوتی ہیں، سادہ ہوتی ہیں، عام فہم ہوتی ہیں، اور ان کے اندر کچھ کامن فکری و فنی خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شعر زبان و معنی یعنی مضمون کے لحاظ سے بہت عمدہ ہے، سادگی، سلاست اور روانی اس شعر کا خاصہ ہے، شعر میں فصاحت و بلاغت موجود ہے، اس شعر میں تشبیہ کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے، اس شعر میں ایک عمدہ استعارہ استعمال کیا گیا ہے، یا شاعر نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کر کے آخر میں اپنے شعر کی تشریح کو جو ہے اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ تو جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں اگر کوئی بہتری کے لیے آپ کچھ تجاویز دینا چاہیں یا آپ کے کچھ سوالات ہوں تو ابتدا میں میرا نمبر موجود ہے، آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا اور اپنی خوبصورت آراء سے بھی آگاہ کیجیے گا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی سوالات ہوں آپ کے تو وہ آپ ضرور مجھ سے کیجیے گا۔ خوش رہیے بیٹا، سلامت رہیے، خدا حافظ۔